اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیا اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہیں، ان پر لعنتیں بھیجیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کا نمبر کیا بتایا؟ 6220، 6220۔ آپ پڑھ کے دیکھیں حدیث، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے حدیث پر۔ حدیث نمبر ہے 6220۔ اس کا ترجمہ ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ان عامر بن سعد بن ابی وقاص ان ابی قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو امیر بنایا تو ان سے دریافت کیا۔ امر معاویہ، حکم نہیں دیا معاویہ نے، بلکہ امیر بنایا جب سعد کو، پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز مانے ہیں۔ حکم نہیں دیا کہ تم انہیں برا کہو، بلکہ امیر مقرر کیا، اور امیر مقرر کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہیں کہ تم ابو تراب کو برا نہیں کہتے، کیا وجہ ہے اس کی۔ اور یہی ترجمہ اہل حدیث کے عالم علامہ وحید الزمان نے کیا ہے۔ اسی حدیث کا 6220 آپ کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر مقرر کیا، امیر مقرر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو۔ امیر مقرر کیا، امر معاویہ، حکم نہیں دیا بلکہ امیر مقرر کیا۔ اچھا، اگر یہ مان لیں حکم دیا تو کیا حکم دیا؟ آگے کوئی ایسا حکم نامہ نہیں، کیا حکم دیا جی؟ حکم دیا فقال، فرمایا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور یہ اس نے جو جھوٹ بولا کہ امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ ابو تراب کو برا بلا کہو، آپ کو اس حدیث میں نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اور ملاتا ہے، گڈمڈ کرتا ہے دوسری حدیث کے ساتھ جس میں رجل من آل مروان ہے، 6229 نمبر جو ہے اس میں رجل من آل مروان ہے۔ آل مروان میں سے ایک آدمی نے حرکت کی تھی، حضرت سال کو کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہو، ٹھیک ہے، لعن اللہ ابا تراب، یوں کہو کہ لعن اللہ ابا تراب۔ یہ رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، کسی صحابی نے یہ حرکت نہیں کی۔ اس حدیث کو گڑبڑ کرتا ہے، اس حدیث سے ملاتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان پر لعنت دو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو امیر مقرر کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو برا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے۔ علامہ نووی نے اس کی شرح کی اسی حدیث کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں سے تھے جو حضرت علی کے مخالف تھا، اس کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شان بیان کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو برا نہیں کہتے، اچھی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہیں آگے پھر وجہ بتائی۔ اب یہ کہ امیر مقرر کیا سعد کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، فقال، پھر فرمایا، تو یہ حکم نہیں دیا کہ علی کو تم برا بلا کہو۔ آپ حدیث پڑھیں کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے اور دو حدیثوں کو ملاتا ہے۔ وہاں رجل من آل مروان ہے 6229 نمبر میں، اس نے یہ حرکت کی تھی، اس حرکت کو امیر معاویہ کے ساتھ ملا کے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے صحابہ سے۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں بعض نے امر کا معنی کیا حکم، لیکن معنی یہ صحیح نہیں بیٹھتا۔ اب آپ حدیث دیکھیں، امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، اگر یہ معنی کریں کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو، کیا حکم دیا؟ یہ بھی آگے سے نے جھوٹ بولا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو کہ علی کو برا بلا کہیں، آگے ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، امر معاویہ بن ابی سفیان سعد،
کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فقال، پھر فرمایا. ایسا تو حکم نہیں ہوتا. اللہ جب حکم دیتا قل، فرماؤ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا تو آگے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کرو. اب حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا، کوئی نہیں، امیر معاویہ نے حکم دیا. فقال، پھر فرمایا. یہ بات بالکل غلط ہے. ترجمہ یہ کہ امیر معاویہ نے امیر مقرر کیا، معاویہ نے امیر مقرر کیا سعد کو. فقال، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا چیز مانے کہ تم انہیں برا بلا نہیں کہتے. یہ ترجمہ ہے. اگر ان کا ترجمہ مان بھی لیں ترجمہ صحیح نہیں بیٹھتا کہ امیر معاویہ نے حکم دیا فقال، پھر فرمایا کہ کیا تمہیں چیز مانے کہ تم انہیں برا بلا نہیں کہتے. یہ ترجمہ ہرگز غلط ہے، یہ صحیح نہیں بیٹھتا. میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کس طرح فراڈ کرتا ہے، کس طرح حدیث کو گڑبڑ کرتا ہے. آپ دیکھیں، عربی پڑھیں، اس کو جو ہے وہ ساتھ میں سمجھیں، اردو بھی دیکھیں. امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، ہمارا ترجمہ علامہ غلام رسول سیدی صاحب کا اور وحید الزمان اہل حدیث کا، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ امیر معاویہ نے، معاویہ بن ابی سفیان نے امیر مقرر کیا سعد کو. فقال، پھر فرمایا ما منعک ان تسب ابا تراب، تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم ابی تراب کو برا نہیں کہتے، برا بلا نہیں کہتے. یہ ترجمہ ہے. اگر ان کا ترجمہ مانا جائے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دیا سعد کو، کیا حکم دیا؟ فقال، پھر فرمایا. یہ ترجمہ صحیح نہیں بیٹھتا اور یہ دھوکہ دے رہا عوام کو کسی اور حدیث سے ملا کے. یہاں اور آگے کیا کہتا ہے کہ سعد نے کہا امیر معاویہ سن، حضرت علی کی یہ شان ہے، سن. یعنی حضرت معاویہ کو اس نے ٹارگٹ کیا، بار بار کیا، یہ گستاخی ہے صحابہ کی. اور حضرت سعد نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ سارا جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے. آگے کیا کہتا ہے کہ یہ جو سنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل سننا چاہیں، اور یہ انہوں نے مطلب اپنی طرف سے ایک چیز نکالی، وہ بھی دیکھیں. جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تعویل کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ سے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے سعد ابن وقاص سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے کو فضائل سنائے ان کے. ایڈی لمبی کہانی کرائی ہے. کتنا بڑا بے وقوف جاہل ہے. یہ سنی علماء نے نہیں، اس حدیث میں موجود ہے. فقال، معاویہ بن ابی سفیان نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا چیز مانے تمہیں کہ تم ابی تراب کو بلا بلا نہیں کہتے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالف پارٹی کی تھے، اس کے باوجود ان کی شان بیان کرتے تھے سعد، ان کے فضائل بیان کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ چاہ رہے تھے کہ پوچھیں ان سے کہ ان کے کیا فضائل ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کی تعریف کرتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ بات بیان فرمائی. اور آپ کو واضح ہوگا اس حدیث میں، آپ دیکھیں گے کہ امیر معاویہ نے حضرت علی پر لعنت نہیں بھیجی. اس نے جھوٹ بولا ہے کہ امیر معاویہ نے لعنت کہا سعد کو کہ تم لعنت بھیجو. حالانکہ جو لعنت والی بات ہے وہ 6229 نمبر حدیث ہے. رجل من آل مروان، آل مروان سے ایک آدمی نے لعن اللہ کہا تھا، امیر معاویہ نے نہیں کہا. اس نے ان دونوں حدیثوں کو گڑبڑ کیا اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اس رجل من آل مروان کا یہ فعل تھا، کبھی فعل تھا، برا فعل تھا، لیکن یہ صحابی نے کسی نے نہیں کیا. اور یہ جو ممبروں والی باتیں کرتا ہے یہ ساری جھوٹ ہے، اس کا مکاری. کسی صحابی نے ممبر پر کھڑے ہو کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہا. اور یہ جو کہتا ہے نا کہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ لعنتیں بھیجے تھے، ہرگز یہ بات جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، صرف رجل من آل مروان، آل مروان سے ایک حدیث یہ ہے. اور یہ بات کہاں سے بیان کرتا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء سے بیان کرتا ہے. اور یہ خود کہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری گمراہ کن کتابیں ہیں. بھائی اگر یہ گمراہ کن کتابیں ہیں تو ان سے تم دلیل کیوں لیتے ہو؟ اس کی سند تو بتاؤ نا. کوئی سند نہیں اس کی. یہ سارا اس کا فراڈ ہے، اس کا دھوکہ ہے. یہ کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ خود معلوم ہو جائے گا آپ کو. یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے حدیث پر. حدیث میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ معاویہ نے سعد کو حکم دیا کہ لعنت بھیجو. آپ پڑھیں اس حدیث کو کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، اور اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا رہا ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ حدیث اور ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے سعد کو امیر مقرر کر کے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز تمہیں مانے کہ ابو تراب کی فضائل بیان کرتے ان کو برا نہیں کہتے. اور اس چیز کو وہ ملا رہا ہے 6229 نمبر پہ، جس میں رجل من آل مروان ہے. آل مروان میں سے ایک آدمی نے یہ حرکت کی تھی. ان دونوں کو ملا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگوں کو وزن کر رہا ہے. میرے ایک دوست ہیں کوریا سے،
انہوں نے مجھے بتایا فون پہ کہ اس کی ان باتوں کو سن کے میں نفرت کرنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں انہیں گالیاں دینے لگا نعوذ باللہ من ذالک، اور بعد میں اللہ نے مجھے عقل دی، میں نے توبہ کی۔ تو یہ انداز جو اس نے اپنایا ہوا ہے اور دو حدیثوں کو مکس کر رہا ہے، ملا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک حدیث میں معاویہ کا ذکر ہے، اس میں لعنت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں جو رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی کا ذکر، اس نے یہ حرکت کی تھی، تو اس بات کو ملا کے اور یہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صادق کو ان پر لعنت بھیجیں۔ حدیث کو سمجھیں، غور کریں، کتنا بڑا فراڈیا، کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔